دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک وعز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں کہ 90 روز میں الیکشنز کا، جو کہ عام تاثر ہے کہ شاید قانون کا یہ تقاضا، آئین کا یہ تقاضا ہے۔ سطحی طور پر پڑھیں تو یہ بات صحیح ہے کہ آئین کا یہ تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے یہ جب سے یہ نیازی صاحب کی حکومت گئی ہے تو یہ کشمکش جاری ہے۔ تو تازہ ترین اس کا جو فیز ہے اس میں کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، آپ کو پتہ ہے اس کا پریزیڈنٹ عابد زبیری، اور جس کا نام وہ جو سمجھ لیں کہ نقوی کی آڈیوز اور پرویز الہی کی آڈیوز کو اس سلسلے میں تھا نا، تو اس میں وہ جوجا صاحب اور یہ وہ ان کا نام ہی آتا تھا۔ یعنی وہ اس حلقے میں ہیں جو ٹرک کی ترسیل کا کام کرتا ہے، گویا ٹرانسپورٹیشن کا بزنس جو ہے وہ اس میں بھی کوئی پارٹنرشپ ہوگی ان کی، جس کا فواد چودھری ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے اس وقت صدر ہیں، لہذا انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا۔ اگرچہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ بھی یکسو نہیں ہے، اس میں بھی ایک بہت بڑا فیکشن جو ہے وہ ان سے اختلاف رکھتا ہے۔ وہ ان کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹاؤٹ ہیں بنی گالہ کے، یہ ٹاؤٹ ہیں زمان پارک کے، لہذا یہ ان کی بولی بولتے ہیں۔ یہ انہیں کوئی ایز سچ کوئی آئین سے اتنا شغف بھی نہیں ہے جی کہ اتنے، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ پوچھا تو تیرا نا کی تو سکھیا بھوڑی، اس آکھیا پھر اتنی بھی بوڑھی نہیں یعنی اتنے بھولے، اتنے سادے نہیں ہیں، لیکن بہرحال جہاں سوٹ کرتا ہے پھر ظاہر ہے لفاظی بھی کرتے ہیں، آئین کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو انہیں اس وقت بڑا آئین آیا ہوا ہے اور سویلین سپریمیسی آئی ہوئی، جبکہ 2017 سے ظاہر ہے اگرچہ وہ تو اقدامات اس سے پہلے بھی شروع ہو چکے تھے اور یہ بات ابو بورڈ تھی، لیکن 2017 میں باقاعدہ وہ واضح انداز سے اس کی امپلیمنٹیشن کنکریٹ سٹیپس کی صورت میں ہوئی، میاں صاحب کی نااہلی اور آن ورڈ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ ثاقب نثار، گلزار کھوسا، یہ موجودہ بندیال وغیرہ، اور وہ 5 پیارے اور سپر 6 اور سپر 5 اور ہیروز ہیں۔ تو اس وقت یہی، یعنی یہ جو اجلاس کی بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا، اگرچہ اس میں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا پاکستان بار کونسل کو بھی، انہوں نے اس میں شمولیت نہیں کی، اس لیے کہ وہ کوئی پی ٹی آئی کا ماؤتھ پیس نہیں بننا چاہتے تھے۔ تو بہرحال اس میں ابتداء حسن، لطیف کھوسا، حامد خان وغیرہ وغیرہ بھی شامل ہوئے۔ اس میں حامد خان تھوڑا نسبت ریزنیبل آدمی ہے، وہ اس نے بعض دوسرے مواقع پر بھی آئین کی بات کی ہے اور سویلین سپریمیسی کی بات کی ہے، لیکن باقی یہ ابتداء حسن کھوسا، عابد زبیری، اس علق کے، اس قبیل کے لوگ جو ہیں، یہ اس وقت خاص طور پر یہ جو ابتداء حسن، لطیف کھوسا وغیرہ ہیں، یہ بغلیں میں جاتے تھے اس وقت، انہیں یعنی وہ اپے سے باہر تھے، کپڑوں سے باہر نکلتے تھے، تو کیا بات ہے۔ یعنی اس وقت جب ان کے ممدوح جو ان کے اب روحانی پیشوا ہیں گویا، وہ باجوہ صاحب کو قوم کا باپ قرار دیتے تھے، تو یہ انہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی تھی، سویلین سپریمیسی خطرے میں نہیں تھی جی۔ آئین کو اپنی مرضی سے موڈ کیا گیا، پرائم منسٹر کو اپنے بیٹے سے نہ لی گئی تنخواہ، جو ایک بالکل فکشنل بات تھی، ایک بالکل ہی عام کانہ اور لغو قسم کا معاملہ تھا، لیکن یہ اس وقت اشش کر اٹھے کہ کیا بات ہے جی۔ تو ابتداء حسن تو اس وقت کہا تو دیکھیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ تو اب انہیں بڑی سویلین سپریمیسی، آئین اور انتخابات 90 دن، اور دیکھیں یہ ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ملٹری کورٹس پہلے بھی بنتی رہی ہیں اور اس دور میں بھی، نیازی کے دور میں بھی بنتی رہی ہیں اور 20-25 سویلین لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال
انہوں نے یہ 2-3 اس میں اہم باتیں ہائی لائٹ کروں گا کہ ایک تو یہ کہ سویلین سپریمیسی، دوسرا یہ کہ 90 روز میں الیکشنز ہونے چاہیے ہیں جی، اور تیسرا یہ ہے کہ دیکھیں مثلاً ایک وہ یہ بھی بات کر رہے تھے چیف الیکشن کمشنر پر ہائی ٹریزن، آرٹیکل 6 زبیری صاحب کہہ رہے تھے لگائیں کہ انہوں نے الیکشن نہیں کروائے، 14 مئی کا فیصلہ تھا ہیں جی. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سنانا نون تے آکھنا دیو نا، ہیں جی، یا وہ کہتے ہیں کہ روندی یارن لے لے نا بھراواں دا. اب اصل میں انہیں آئین اور سویلین سپریمیسی ایز سچ عزیز نہیں ہے، انہیں وہ تماشا عزیز ہے جس میں عام بندر جو ہے وہ نیازی تھا. لہذا اب انہیں گویا میں کدے میں خدا یاد آ رہا ہے. وہ سعید راہی صاحب نے کہا کہ کٹی رات ساری میری میں کدے میں، کٹی رات ساری میری میں کدے میں، خدا یاد آیا سویرے سویرے. اور ادیم ہاشمی صاحب کا ہے کہ قدم اٹھتے تھے کہاں سوئے حرم اپنے ادیم، قدم اٹھتے تھے کہاں سوئے حرم اپنے ادیم، آج مشکل نظر آئی تو خدا یاد آیا. اور اس میں ایک اضافہ بس ابھی ہم نے جسارت کی ہے کہ یہ حافظ کی کرامت ہے یارو، یہ حافظ کی کرامت ہے یارو کہ ملحدوں کو بھی خدا یاد آیا. آپ دیکھیں اعتزاز احسن کو اور لطیف کھوسا کو بھی آئین اور سویلین سپریمیسی یاد آ گئی ہے، میں صدقے جاواں ہیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے. بندہ پوچھے اسی آئین میں جو باتیں لکھی ہوئی تھیں جب اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا انکانسٹیٹیوشنلی، اور سپریم کورٹ نے اس کو ظاہر ہے بعد میں اس کو انڈو بھی کیا، تو وہ اس میں باقاعدہ فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے غداری کی ہے یا انہوں نے سبوٹاج کیا ہے تو ان پر مقدمہ چلایا جائے. تو وہ بندہ پوچھے آرٹیکل 6 وہاں سے شروع کر لیں ہیں جی. پنجاب اسمبلی کو آئین میں ایک نئی دفعہ اپنی مرضی سے چند مشتنوں نے شامل کی، جن میں ظاہر ہے بندیال سرگنا کی صورت میں اور ان کے جو دائیں بائیں ہوتے ہیں انہوں نے یہ کام کیا. ان کو آئین یاد نہیں آیا، ان کو یعنی باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ملک کا تیا پانچا کرتے رہے، آئین و قانون کو اپنی پاؤں کی نوک پر رکھتے رہے. قاضی فیض عیسیٰ نے جو فیض آباد دھرنے کے متعلق فیصلہ دیا تھا اس کو امپلیمنٹ انہوں نے نہیں کیا. ان کو ذرا بھی آئین کا خیال نہ آیا. آپ دیکھیں کہ کس طرح ماتم کو نہ ہے گویا شام غریباں برپا ہے. تو بہرحال یہ ان کی کوشش اور خواہش ہے. ظاہر ہے اس کی امکانات کامیابی کے نہیں ہیں، اگرچہ انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کر دی ہے کہ 90 روز میں انتخابات کروائیں. شاید پہلے ججز جو تھے وہ اپنے انیشیٹو پر، اور ظاہر ہے باہمی مشاورت سے، یعنی عمران خان اینڈ کمپنی سے مشاورت سے یہ تھانے دار کے اپوائنٹمنٹ میں سے الیکشن برآمد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایکسپوز ہوتے گئے اور ان کے مقاصد حاصل نہ ہوئے. یعنی گویا ذلت و رسوائی اور اپنی روح سیائی جو ہے وہ ان کا اپنا چائس تھا بڑی حد تک. اب میرا خیال ہے کہ جاتے ہوئے پھر جی چاہ رہا ہے کہ بندیال کو مزید ذلیل کیا جائے، اعتزاز احسن، لطیف کھو صاحب، زبیری وغیرہ کا، کہ ابھی پوری طرح ذلیل نہیں ہوئے. اس سے پہلے کہ جو یوتھیا بریگیڈ ہیں ان پر بھی گالی گوچ کی برسات کریں. آخری چانس ان کو دینا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ذلیل ہونا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. تو بہرحال انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے اور رپورٹڈلی مبینہ طور پر اس پر نمبر بھی الاٹ کر دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ اب وہ ریڈی ٹو بی فکسڈ فار ہیئرنگ ہے، کسی ٹائم بھی یہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ فاصلہ بڑا تھوڑا ہے، یعنی فاصلہ بہت ہے اور ٹائم تھوڑا ہے. کہ ظاہر ہے 8 تاریخ جب تک آپ تک یہ بات پہنچے گی، 8 تاریخ ہو چکی ہوگی، اور باقی دن کتنے رہ گئے؟ 16 تو آخری ہے اور وہ ظاہر تقریبات میں گزرے گا، تو باقی تو اس کا مطلب ہے 6-7 ہی ہیں، اس میں بھی ویکینڈ ہوگا. تو یہ کہانی کوئی بنتی نظر نہیں آتی کہ اب اتنی ٹربو چارج قسم کی ہیرنگ اور یہ معاملات جو ہیں ان کی مرضی کے مطابق طے ہوں. اور اعتزاز احسن کو تو یہ بھی تھا کہ ملٹری کورٹس پر فیصلہ فوراً دے کے جائیں، انہیں نیند نہیں آتی
جی. تو کرنیلیس بننا چاہتے ہیں یا جسٹس منیر بننا چاہتے ہیں. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کوئی ڈیزائرڈ افیکٹ، ڈیزائرڈ جو تیر ہے وہ ڈیزائرڈ نشانے پر اب بیٹھنے کا امکان نہیں ہے. ہاں نیا چیف جسٹس آئیں گے تو دیکھا جائے گا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ کیا یہ ملک بھر میں وہ کہتے ہیں ہم سٹرائک کریں گے، گویا ایک اور لائرس موومنٹ لانچ کریں گے. اب جب سے وہ افتخار چودھری والا معاملہ گزرا ہے تو وکلاء برادری جو آپ پہ سے باہر ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے دنیا کو اٹھا رکھا ہے. حالانکہ اس میں کامیابی کے جو فیکٹرز تھے الٹیمیٹ وہ اور تھے، اس پر پہلے بھی بات ہوئی پھر بھی ہوگی. اگرچہ حصہ ظاہر ہے وکلاء کا بھی زبردست تھا، لیکن جو فیصلہ کن معاملات تھے، جو کلنچ کیا جن چیزوں نے، وہ ڈیفرنٹ تھے. خاص طور پر میاں برادران کی نائلی زرداری صاحب کے ایما پر جو ہے وہ پھر ان کو ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن یعنی پولیٹیکل سینس میں لے آئی، جس وجہ سے یہ مختصراً بات کر رہا ہوں کہ افتخار چودھری کی بحالی کا امکان پیدا ہوا. تو بہرحال ایک تو ظاہر ہے وہ فضا نہیں ہے، دوسرا اس وقت ایک ڈسیپیٹڈ صاحب تھے جو اپنے سارے ہی آئینی اور غیر آئینی آپشنز کو ختم کر چکے تھے، جو اب ظاہر ہے آن جہانی ہو چکے ہیں. لیکن موجودہ صورتحال میں ابھی تازہ دم ہیں لوگ، تو ابھی ان کی کرامتیں شاید کچھ عرصہ باقی رہیں. اور تیسری یہ ہے کہ وکلاء خود یکسو نہیں ہیں. اب پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے بڑی پریسٹیجیس تنظیم ہے کہ اس لیے کہ وہ پورے پاکستان کا احاطہ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ صوبائی بار کونسلز بھی ہیں، صوبائی ہائی کورٹس کی بارز بھی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹس کی بھی بار ہے. لہذا اب وہ ساری یعنی صرف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ کوئی ایسی اور وہ بھی منقسم اتھارٹی یا ایون مارل اتھارٹی بھی نہیں رکھتی کہ وہ ایکٹیویٹ اور موٹیویٹ کر سکے وکلاء کو کہ وہ ایک تحریک بن سکے. لہٰذا اب تیسرا آپشن، چوتھا آپشن یہ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی تھا کہ وہ اس میں کوئی انجیکٹ کریں، اگرچہ یہ بھی پی ٹی آئی ہی کا ایک فیس ہے، وہ بھی نیم جہاں ہے. وہ تو بس اب اسی چکر میں ہے کہ وہاں بارش ہوتی ہے، پانی آتا ہے اور ہمیں نیند نہیں آتی ہے جی. تو نیند نہیں آتی تو اب لے آئیں بھائی، ہم کیا کہیں. تو آپ ہی نے یہ رسم ڈالی ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ نیازی صاحب بڑے منتقم مزاج ہیں، خبیث المزاج ہیں. اصل میں منتقم مزاج تو یہ ہے نا کہ اے نے بی پر کوئی زیادتی کیا، بی پر وقت اچھا آ گیا تو اے سے وہ بدلہ لے، یہ تو ہو گیا انتقام. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایسا بدبخت شخص ہے کہ اس پر جن لوگوں نے احسان کیے، یعنی میٹیریل احسان کیے، کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے، جنہوں نے ملٹائی ملینز ڈونیٹ کیے، اپنی جیب سے دیے، جنہوں نے اس کو یعنی ریئل اسٹیٹ دیا، امیجن کریں، ہر طرح کی سپورٹ کی، یہ کتوں کی طرح اس پر یعنی ہمیشہ بھونکتا رہا جب بھی اس کو موقع ملا. تو یہ مزاح، یہ کوئی انتقام نہیں تھا، یہ اس کا وہ جو خباثت تھی، جو شکاوت تھی، یہ اس کا اظہار تھا. ہاں اب اگر اس سے کوئی بدلہ لے جن پر اس نے ظلم کیا تو یہ اس کو آپ لفظ انتقام کا استعمال کر سکتے ہیں جی. تو بہرحال ہم آئین کی پابندی کرنے کے حامی ہیں، اور آئین میں 90 دن بھی لکھا ہے. آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر نئی سینسس ہو جائے اور نوٹیفائی ہو جائے تو پھر اس کے مطابق الیکشنز ہوں گے. آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو انشور کرے گا چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کرے گا. اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں. تو ان ساری باتوں کو پھر کولیکٹیولی دیکھنا پڑے گا، امپارشل نہیں ہے کہ کوڑا کوڑا وہ تھو تھو اور میٹھا میٹھا آپ وہ کیا کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ جب معاملات بگڑ رہے تھے، یعنی یہ گویا آفٹر افیکٹس ہیں، آفٹر میتھ ہے، یہ کورولریز ہیں پریویس واقعات کی جو ہو رہا ہے. تو اس وقت آپ اگر بغلیں بجاتے تھے، یہ اعتزاز حسن اور اس کھوسا اور باقی اس طرح کے لوگ جو جے موجے تو پھر آپ برداشت کریں
ہیں جی، وہ کیا گاؤں کی ٹرالیوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ ہاتھ دو رستہ لو، یا پاس کرو یا برداشت کرو، تو اب برداشت کرو. تو اس کے ساتھ ہی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام پائندہ باد. خدا حافظ.